السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم نے اپنی ریسرچ سٹارٹ کرنی ہے، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ ہم اپنی ریسرچ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ایک ریسرچ پلان بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو کون سے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے کام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ان کے لیے تو یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی، لیکن یہاں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ انہیں کوئی گائیڈ کرے، جو ابھی ریسرچ جنہوں نے ابھی نیولی سٹارٹ کی ہے یا جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ریسرچ کو سٹارٹ کرنے کے بارے میں، انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ انہیں گائیڈ کیا جائے پراپر ایک وے میں کہ آپ کس طرح سے اپنی ریسرچ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ سٹیپس ہیں اس کے اندر جس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک سیریز بناؤں ویڈیوز کی، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح سے اپنا ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں فار ریسرچ، کس طرح سے آپ اپنی فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ لٹریچر کو ریویو کر سکتے ہیں اور کہاں سے آپ لٹریچر کو حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ پیپرز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پیپرز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار ہے ایک پراپر، وہ آپ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے پیپرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں، آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ پیپر آپ کے متعلقہ ہے، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کے ٹاپک کے اکارڈنگ ہے، آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گی، بتاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اپنے ریسرچ کر لیا، اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، تو ریسرچ پیپر کیسے لکھ سکتے ہیں، آپ ایک ریویو آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں، ایک ریسرچ پیپر میں اور ایک ریویو آرٹیکل میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنا تھیسس کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کو اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، اور آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی۔ کچھ جو مجھ تک سوالات پہنچے ہیں پہلے سے، ان کے جواب دینے کی میں کوشش کرتی ہوں، ان کو اس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اوپن ویڈیو ہے، سب کے لیے ہے، تو جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ آلریڈی ریسرچ کے اندر ہیں اور کسی پوائنٹ پہ آ کے اسٹک ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی گائیڈ لائن چاہیے، تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے انشاءاللہ کوسچنز کے آنسر دوں گی اور آپ کے کوسچنز کے اوپر ایک باقاعدہ ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ریسرچ کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ریسرچ ایکچولی ہوتی کیا ہے، ریسرچ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے پراپر ڈیفینیشن کے اوپر آتے ہیں کہ ریسرچ کیا ہے، تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ریسرچ ایکچولی ہے کیا۔ ریسرچ کیا ہے کہ ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے کسی بھی چیز کی، اس کو سسٹمیٹکلی جانچ پڑتال کرنا، اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا، یہ ہمارے پاس ایک ریسرچ ہے۔ یعنی کسی بھی آپ چیز کو ڈفرینٹ سورسز کو یوز کر کے اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ ڈفرینٹ فیکٹس کے ذریعے کسی ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچتے ہیں، جو کہ نیا کنکلوژن ہے، جو کہ آپ کا کچھ نیو ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا کسی نتیجے نئے پہ پہنچ رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایکچولی وہ ریسرچ ہے، اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ریسرچ کرنا سٹارٹ کرنے لگے ہیں یا آپ اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے ضروری پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے فار ریسرچ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک ریسرچ پلان پریپیئر کرنا ہے، پراپر ایک پلان کے تھرو آپ نے چلنا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو ضروری چیز ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ریسرچ کے لیے۔ تو اپنے آپ کو ریسرچ کے لیے پریپیئر کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ اسپیشلی ہے ہی ویڈیو ریسرچ کے متعلق انڈرسٹینڈ کرنا سب سے پہلے۔ تو ریسرچ کے متعلق اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی ایک بندہ ہے اگر وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کام کرنے کے لیے کیسے پریپیئر کر سکتا ہے۔ اب وہ اس طرح سے پریپیئر کر سکتا ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کام سٹارٹ کیا اور ایک یا دو دن میں آپ کا ختم ہو گیا، ایک ہفتہ لگا، ایک مہینہ لگا، آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ریسرچ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ آپ کو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ریسرچ کے لیے آپ کو
بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. پیشنس سے مراد صبر و تحمل کی ضرورت ہے. بالکل بھی جہاں پہ اگر آپ اکتا جائیں گے یا آپ بس کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے یا ہم سے یہ نہیں ہو رہا یا میں یہ نہیں کر سکتی یا میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گی، جب آپ اس پوائنٹ پہ آئیں گے تو یہ لیکن بہت سارے پوائنٹس ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں. وہی جو آپ کی ویک پوائنٹس ہیں، وہی جو آپ کی جہاں پہ آ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بس کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، وہی ایکچولی آپ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں اور وہی آپ کو سکسیزفل بناتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں اپنے یہ رکھنا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آپ کو بہت سارا ٹائم دینا ہے، بہت ساری محنت کرنی ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام لینا ہے. بہت ساری ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، بہت سارے چیلنجز آتے ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. یعنی جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک آپ اس کو حاصل کر ہی لیتے ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ جہاں پہ موسٹلی لوگ آ کر سٹک ہو جاتے ہیں ریسرچ کے اندر، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت محنت کی، پیچھے ایک پورا سینیریو آپ نے تیار کیا ہے، پورا ایک آپ نے وہ اس کا پلان کریٹ کیا تھا، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ ٹاپک اس کا سلیکٹ کیا تھا، بڑی محنت لگائی، اپنا فیلڈ سلیکٹ کیا، آپ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، آپ نے اس کے اندر کچھ لوگ لیب ورک کرتے ہیں، آپ نے وہ لیب ورک بھی کیا، بڑے آپ نے وہ پروڈکٹس بنائے ہیں، بڑا کچھ آپ نے کیا ہے، بڑی دن رات کی محنت کی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نمک بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ نے اس کے لیے پریپریشن کی ہوتی ہے نمک بنانے کے لیے، یا آپ نے ایک پورا سیٹ اپ انوائرمنٹ ایسا بنایا ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ بن چینی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس یہ کہ ہم یہ خراب ہو گیا، تو غلط ہو گیا، ہم تو کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو کچھ اور ہو گیا، ہم نمک بنانا چاہ رہے تھے، یہ تو یہ چینی بن گئی ہے. تو یہاں پہ آ کے آپ کے لیے امپورٹنٹ چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ چینی بن گئی ہے جس کو آپ نمک بنانا چاہ رہے تھے، تو آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں یہاں پہ کہ ریسرچ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، ریسرچ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی. اگر آپ کی وہ چینی بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کی وہ غلط ہے، یا جو آپ نے کام کیا وہ خراب ہے، یا جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ٹاپک اس کے اکارڈنگ آپ کا ریزلٹ نہیں آیا. نہیں، یہ بات بالکل بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں نہیں لے کے آنی. بس آپ نے اتنی سی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر وہ چینی بن گئی ہے تو ایسے کون سے سرکمسٹانسز تھے جن کے باعث وہ چینی بن گئی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات کہ اگر وہ چینی بنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز بنی ہے اس کو چینی کہتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا بنا ہے اور یہ کیوں بنا ہے، جو پروڈکٹ آپ کے پاس بنا ہے اس کو اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے، اس کو آپ کو اگر ایکسپلین کرنا آتا ہے، اگر آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کی ریسرچ 100% ٹرو ہے. بالکل بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے ریزلٹس اس کے اکارڈنگ نہیں ہیں جو آپ نے جس کے لیے محنت کی ہے. جسٹ یہاں پہ آ کے اس پوائنٹ پہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس بن گئی ہے بس آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا ایسی صورتحال ہوئی کہ یہ آپ کے پاس یہ بن گئی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز یہ بنی ہے. تو سمجھ لیں کہ آپ کی ریسرچ بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح ٹریک کے اوپر ہیں. تو یہ ایک بات تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ابھی ریسرچ کے اندر ابھی آئے ہیں، جنہوں نے ابھی کام سٹارٹ کرنا ہے، جنہیں ریسرچ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنا ہے. یعنی اب ڈھیر چیزیں ہیں دنیا کے اندر، سب کچھ اگر ہم مطلب اس طرح سے رینڈملی غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنا ٹاپک ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو وہ بالکل بھی مائنڈ جو ہمارا بکھر جاتا ہے. کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے اکٹھا نہیں ہو پاتی وہ ہماری ساری سوچ. تو ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اگر اپنا ایکسپیرینس
ایکسپیرینس شیئر کروں تو جب میں نے ریسرچ سٹارٹ کی تھی تو میرے لیے سب سے مشکل یہ کام تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس چیز کے اوپر ریسرچ کروں، کس چیز کے اوپر کام سٹارٹ کروں، مطلب کیا ایسی چیز میں بناؤں، کیا کیسے کروں، مطلب وہ جس طرح سے آپ کا ایک سٹارٹ اپ لینا کسی بھی کام کا وہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے نیو کمرز کے لیے جنہوں نے بھی سٹارٹ کرنی ہے ریسرچ یا جو بھی بالکل اس پروسیس میں ہیں سٹارٹ کرنے والے، ان کے لیے یہ بہت سب سے ڈیفیکلٹ پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنا ٹاپک کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اگر اپنا ٹاپک کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے تو وہ پورا ایک طریقہ کار ہے، وہ ایک پورا پروسیس ہے، جس سے یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا ٹاپک کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے، اور وہ جلد ہی انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے سکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ بڑی آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس کے سٹیپس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آپ اپنا جو ہے وہ اس کو ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بہت ایزی ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ فیلڈ بھی آپ کو سلیکٹ کرنا سکھاؤں گی، فیلڈز بہت ساری ہیں، آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور کس فیلڈ کے اندر آپ کس طرح کا ٹاپک چوز کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اپنی فیلڈ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ اس ٹاپک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ دیکھتے رہیے گا ویڈیوز جو میں نے سیریز آپ کے لیے سٹارٹ کی ہے، اس کو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں گی آپ کے لیے، اور بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا ٹاپک کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس ٹاپک کے متعلق ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبسکرائب کریں چینل کو اور پریس دا بیل آئیکن۔ بیل آئیکن کو آپ نے اس لیے پریس کرنا ہے کہ جو بھی میری نیو ویڈیو آئے گی وہ آن ٹائم آپ کے پاس پہنچ جائے، بالکل آن رائٹ ٹائم آپ کے پاس پہنچ جائے۔ جیسے ہی ویڈیو آئے تو آپ کی بالکل بھی جو ایک سیریز آپ کی چل رہی ہے، آپ جو ایک انفو لے رہے ہیں، جو آپ کا فلو بنا ہے، اس میں بالکل بھی انٹرپشن نہ آئے، ساتھ ساتھ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس عمل کو سیکھتے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کی ریسرچ بہت اچھی جائے گی میرے ساتھ، میرے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔